أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ سورہ جمعہ آیت 11۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کہہ دیجیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ مدینے میں اس زمانے میں تجارتی قافلے آتے تھے شام سے، ادھر ادھر سے، تو لوگوں کے اطلاع کے لیے طبل بجاتے تھے۔ طبل بجانے سے ہر طرف آواز جاتی تھی اور لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت شام سے ایک تجارتی قافلہ وارد ہوا، طبل بجا تو لوگ رسول اللہ کو حالت خطبہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ قتادہ کی روایت کے مطابق اس قسم کا واقعہ 3 بار پیش آیا۔ یہ تفسیر کبیر فخر رازی میں ہے۔ قتادہ نے روایت کیا 3 بار ایسا ہوا۔ جی، رسول اللہ کو حالت خطبے میں چھوڑ کر لوگ چلے گئے۔ اس تفسیر میں، تفسیر رازی میں، یہ بھی مذکور ہے کہ شادیوں کے موقع پر لوگ باجے بجاتے تھے، باجا بجاتے تھے، تو لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ کر کے اس کی طرف چلے جاتے تھے۔ جی، لہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، قرآن میں صراحت سے موجود ہے۔ تجارت اور لہو، باجا بجانا۔ باجا کی آواز سن کے رسول اللہ کا خطبہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ یہاں اگر ہم نماز جمعہ کو چھوڑنے کے لیے تجارت کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں اور آپ تھوڑی سی اس کو اجازت دیتے ہیں، ایک بشری کمزوری ہے، مال تجارت، اور اس کے لیے اس کمزوری کی وجہ سے انسان سے ہوتا ہے، مال و تجارت جو ہے وہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن لہو کے بارے میں آپ یہ توجیہ نہیں کر سکتے، کوئی توجیہ نہیں۔ باجا بجا اور رسول اللہ کا خطبہ چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول اللہ کا خطبہ چھوڑ کر جانا، یہ کیا کمزوری تھی؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتی ہے جسے زمخشری نے کشاف میں ذکر کیا ہے۔ کیا کہ اگر سب لوگ چلے جاتے تو وادی میں آگ بھڑک اٹھتی، مدینہ آگ آتشین ہو جاتا، عذاب آتا۔ لیکن 12 افراد رہ گئے تھے، اور 12 افراد وہ نہیں بھاگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے 12 افراد رہ گئے صرف،
آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہجرت سے پہلے جمعہ قائم ہوتا تھا مدینے میں، تو وہاں 40 افراد نماز میں شرکت کرتے تھے، اور ابھی فتح خیبر کے دنوں کی بات ہے، مالی حالت بھی بہتر ہے اور اسلام کا دائرہ پھیل چکا ہے، شرکت کرنے والوں کی کیا تعداد ہو گئی، تب چلے گئے صرف 12 رہ گئے۔ یعنی سورہ جمعہ یہودیوں کے انخلا کے بعد فتح خیبر کے دنوں میں نازل ہوئی۔ اس وقت معیشت کافی بہتر تھی۔ یہاں پر اصحاب رسول اللہ کے خطبے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور 12 افراد کی وجہ سے مدینہ کے اوپر عذاب آنے سے بچ گیا۔ یہاں احادیث بھی ہے، ایسے روئے زمین کے اوپر کچھ ہستیاں ہمیشہ ہے جن کی وجہ سے اہل الارض کو امان نصیب ہوتا ہے۔ جی، کچھ لوگوں کی وجہ سے اہل ارض کو امان نصیب ہوتا ہے۔ آج کل بھی سب لوگ یکساں نہیں ہیں، اگر سب یکساں ہوتے دین سے منحرف تو عذاب نازل ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اہل ارض کو امان حاصل ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ قابل توجہ ہے کہ اصحاب کی کمزوریوں کا ذکر طعن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک ایسی سورہ میں جو اجتماعی عبادت میں پڑھی جاتی ہے ہر ہفتے، اس میں ذکر ہے اصحاب کی اس کمزوری کا، اور ہر نمازی اسے اپنی نماز میں پڑھتا ہے، تو انسان کے لیے ایسا کرنا کیوں ممنوع ہوگا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصحاب بشر ہیں، انسان ہیں، بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ان بشری کمزوریوں کا ذکر قرآن مجید میں ایک ایسے سورہ میں جو ہر ہفتہ جو ہے بڑے اجتماع میں ذکر کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہمارے لیے کیوں ممنوع ہے؟ اصحاب بھی انسان ہے، بشر ہے، ان میں کمزوریاں ہیں۔ اصحاب کی کمزوریوں کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ وہ جنگ سے فرار کے سلسلے میں تو بہت عجیب لہجے میں ذکر کیا ہے جی، اور رسول تم کو پکار رہے تھے اور تم مڑ کے نہیں دیکھتے تھے اور پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ إِلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ کتنا لب و لہجہ جو ہے وہ سنگین ہے۔ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق خبر لے آئے تو پھر اس کے تحقیق کرو، فوری قبول نہ کرو۔ یہاں بھی نماز جمعہ میں کیا ہوا؟ ترکو کا قائم، آپ کو کھڑے چھوڑ دیا، آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ترکو کا قائمہ، قائمہ کا لفظ آیا ہے کہ رسول خطبہ دینے کے حالت میں جی۔ یہاں ایک کہ نماز چھوڑ کر چلے گئے، ایک جی، رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، دو، رسول اللہ کا خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، تین جی، رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے، ہدایت دے رہے تھے، اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت سنگین ہے یہ کام، اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر سب چلے جاتے تو مدینہ
کہ وادی میں آگ بڑک اٹھتی، لیکن بعض اصحاب کی حاضری اور رہنے کی وجہ سے سب کو امان مل گیا۔ ہاں، بعض لوگوں کی وجہ سے اہل ارض کو امان حاصل ہے آج بھی۔ لہٰذا یہ آیہ مبارکہ سورہ جمعہ جو ہے وہ اس موقف کی حمایت میں نہیں ہے، اور جو لوگ اختیار کرتے ہیں کسی وجہ سے اختیار کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اصحاب رسول بھی بشر ہے، انسان ہے، کمزوریاں ہیں۔ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں پر کمزوریاں سامنے آ گئی، اور الفرار من الزحف من الکبائر، اور جنگ سے فرار کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جی، اس کا بھی ارتکاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، یار ہم کسی حدیث اور روایت کے ذریعے یہ بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور یہ بات کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، اصحاب بشر ہے، انسان ہے، کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی نشاندہی قرآن نے کی ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ، دیکھو کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ لہو سے، یہاں لہو کا ذکر پہلے آیا، تجارت کا ذکر بعد میں آیا ہے، خیر من اللہو و من التجارہ۔ تو لہو کے خاطر عبادت کو، رسول اللہ کو، رسول کے خطبے کو، مسجد کو، نماز کو چھوڑ کر جاتے ہو۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر ہے رزق دینے والا ہے، اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں۔ یہاں تک سورہ جمعہ ختم ہو۔ اس کے بعد ہے سورۃ المنافقون۔ مدینہ میں نفاق یہاں سے شروع ہوا کہ مدینہ میں دو قبیلوں، اوس اور خزرج، دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، جنگ رہتی تھی، خون خرابہ۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ یہ خون خرابہ نہ کرو، آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ ہم آپس میں ایک آدمی کو بادشاہ بناتے ہیں۔ جی، اس پر بھی اتفاق ہو گیا کہ ایک آدمی کو بادشاہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا وہ کس کو بادشاہ بناتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی کو وہ بادشاہ بناتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے لیے بادشاہت کا تاج بھی بنا ڈالا تھا، تاج بھی بنایا تھا، تیار ہو گیا تاج پوشی کے لیے۔ انہی دنوں میں اسلام کا نفوذ وہاں پر شروع ہوا، لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ اس کے بعد بادشاہت رہ گئی، اور اس کو بہت بڑا صدمہ ہوا کہ میں بادشاہ بن رہا تھا، اسلام نے آ کر کے میرا کھیل خراب کر دیا، اور وہ اسلام کا جانی دشمن ہوا۔ اور یہ رئیس المنافقین رہا ہے، یہ اپنی پوری زندگی میں منافقوں کی یہ وہ کرتے تھے، قیادت کرتے تھے، اور مختلف جنگوں میں بھی اس نے اپنی منافقانہ سازش کے ذریعے لشکر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اور جب یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس نے یہودیوں کی مدد کی،
غزوہ بنی مستلق کے موقع پر اس کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے ایک مجلس میں کہا، تم اصحاب محمد سے ہاتھ روک لو، مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مہاجرین کو ذلیل کہتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے اغیار کو ہم نکالیں گے۔ اس بات کو زید بن ارقم سن رہا تھا، جو کم عمر تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ سن رہا تھا۔ لوگوں نے اعتنا نہیں کیا، بچہ بیٹھا ہے، اور اپنی بات کر دی۔ بعد میں کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں کہا ہے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی زید کی تائید میں۔ یہ سورہ منافقین میں ہے وہ آیت جو زید کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ انک لرسول اللہ، لام تاکید کے ساتھ، اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جو ہے وہ کاذب ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ آپ کو رسول نہیں مانتے اور زبانی طور پر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں کہنا جھوٹ ہے۔ یہ واقع کے مطابق ہے لیکن ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ سچ اور جھوٹ کی تعریف میں اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ سچ کس کو کہتے ہیں، جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ کیا سچ واقع کے مطابق ہونے کو سچ کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں واقع کے مطابق ہے پھر بھی اس کو جھوٹ کہا ہے۔ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق نہ ہو تو جھوٹ ہے۔ یعنی منافقین اپنے حساب سے جھوٹ بول رہے تھے، اگرچہ واقع کے مطابق سچ تھا، ان کی بات سچ تھی، واقع کے حوالے سے سچ تھی، لیکن ان کے اپنے عقیدہ، اپنے نظریے کے مطابق نہیں تھے، جھوٹ۔ عصر رسول مدینہ میں منافقین کی ایک خاص تعداد موجود تھی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، خود اہل مدینہ میں بھی ایسے منافقین ہیں جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، مرض اڑے ہوئے ہیں۔ اور اہل مدینہ میں کچھ لوگوں کو منافقت میں بڑی مہارت حاصل ہوئی تھی اور اس پر وہ اڑے ہوئے تھے۔ جنگ احد میں مسلمان جنگ کے لیے جا رہے تھے، جنگ احد میں یہ لوگ راستے سے واپس ہو گئے، 300 افراد۔ جی، مدینہ کے اس معاشرے میں 300 افراد واپس راستے سے واپس گئے، جنگ میں شرکت نہیں کی۔ جن کی تعداد سامنے آئی ہے وہ 300 ہے، اور ابھی معلوم نہیں کتنے اور جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں، منافق تھے۔ جی، کتنے منافق تھے، سبحان اللہ۔ جنگ تبوک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، تو ایک گھاٹی میں رسول اللہ کو وہاں سے گرا کر شہید کرنے کا انہوں نے سوچا تھا رات کی تاریکی میں۔ تو وہاں سے بجلی چمکی اور وہ سب نظر آ گیا۔ حذیفہ یمان ساتھ تھے، رسول اللہ کے ہم رکاب تھے، اس نے سب لوگوں کو دیکھ لیا، پہچان لیا رسول اللہ کو،
شہید کرنے کے لیے آنے والوں کو پہچان لیا۔ اس لیے حذیفہ یمان جو ہے صاحب سر رسول کہتے ہیں، رسول کے رازداں تھے، اور حکم تھا اس کو حذیفہ کو کسی سے ظاہر نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں۔ حذیفہ نہیں بتاتے تھے کون منافق ہے کون نہیں۔ رسالۃ مآب کے وصال کے بعد، رحلت کے بعد، ایک شخص، اور بہت سی باتیں ہیں ان کی طرح منسوب، لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، تعجب ہوتا ہے سن کے۔ ایک شخص نے کہا یا اللہ ان منافقوں کو تباہ و برباد کرو۔ حذیفہ نے کہا پھر مدینہ کی گلیاں خالی ہو جائیں گے، آنے والے جانے والے لوگ کم ملیں گے تم کو، اگر سارے منافقین تباہ ہو گئے تو آبادی میں چند لوگ رہ جائیں گے۔ حذیفہ کہتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے وہاں نفاق کی کیا حالت تھی۔ اذا جاءک المنافقون، یہ منافقین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول آپ ضرور ہیں، لیکن یہ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ سچ نہیں ہے، اپنے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم، ایمان نہیں ایمان ہے۔ وقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم۔ جنہ اس کو کہتے ہیں ڈھال کو سپر کو، وہ یہ منافقین قسمیں کھا کھا کر کے کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، رسول برحق مانتے ہیں، ہم یہ ہم وہ۔ فصدوا عن سبیل اللہ، راہ خدا سے یہ لوگ روکتے ہیں۔ یہ صد روک جانا اور منحرف ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے یصدون عنک صدودا، اور یہی لفظ صد دوسروں کو روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ فرق یہ ہے اگر صد صدودن سے ہے تو رک جانے منحرف ہونے کے معنوں میں آتا ہے، اگر صد یصد صدن سے ہے تو دوسروں کو روکنے کے معنی میں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہاں پر صد یصد صدن سے ہے، ٹھیک ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ لوگ اپنے اندر کے عقیدہ کفر کا اظہار کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تو یہ قتل ہو جاتے۔ زبان سے اسلام کے اظہار سے انہیں جان و مال کا تحفظ مل جاتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی طرف سے اظہار ایمان کے لیے جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ ایک جال اور ایک ڈھال ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اپنے قسموں کو ڈھال بنا کر راہ خدا سے ہٹ گئے ہیں یہ لوگ، اور راہ خدا جو خود ان کے مفاد میں تھی، جس سے انحراف کر کے ان لوگوں نے اپنے ساتھ برا کیا، جو فرمایا نا ساء ما کانوا یعملون۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، لہٰذا یہ سمجھتے نہیں ہیں۔
منافقین اس میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان اتر گیا تھا۔ ثم کفروا بانہم آمنوا ثم کفروا، ان پر حجت تمام ہو گئی، اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور ایمان لے آئے، پھر کسی مفاد کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ یہ بہت سنگین ہے، بعد میں کافر ہو گئے، یعنی اسلام کی حقانیت واضح ہونے کے باوجود کفر اختیار کیا، جیسا کہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش نہ کرو، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ اسلام کو سمجھ کر قبول کر لینے کے بعد تم کافر ہو گئے ہو۔ لا تعتذروا، یہاں عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آمنو سے مراد ظاہری اقرار ہے، ثم کفروا سے مراد باطنی انکار ہے۔ یہ درست نہیں ہے، چونکہ ظاہری اقرار کو ایمان نہیں کہا جاتا، یہاں ایمان کہا ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ اعراب یا بادیہ نشین یا صحرا نشین کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ کہتے ہیں ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ یہ اسلام عدم انکار کو کہتے ہیں، تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہاں جی عدم انکار کو، ایمان قلبی ہے، دل سے اگر کسی کو مان لیا تو وہ ایمان ہے، اور اگر صرف انکار نہ کیا تو وہ اسلام ہے، عدم انکار۔ جی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، پھر ان کے دلوں کے اوپر جو ہے مہر لگ گئی ہے، اور ہدایت کے سرچشمہ نے ان سے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔